الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلوات پڑھے محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومین. سب مل کے دعا ایسا کرا کہ امام علیہ السلام اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. صلوات پڑھے محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے مجالس میں تشریف لائے ان مقاصد میں بھی کامیابی نصیب فرمائے. میری گزارش ہے کہ مجلس میں ایکو نہ رکھیں، مصائب میں تھوڑا رکھیں. بارہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اللہ نے 3 ولایتیں ہم پر واجب کی ہیں. فرمایا انما ولیکم اللہ، ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ. والرسول، ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ. پھر کہا تیسرا وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں
زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے؟ ہم سب نے کہا علی ولی اللہ۔ اب بعض لوگ جن کا کام ہی اعتراض کرنا ہے، تو انہوں نے مولا کی اس زکوٰۃ دینے پر کئی اعتراضات اٹھائے کہ بولا کہ آپ شیعہ اپنے ممبروں سے اتنے مولا علی کے فضائل پڑھتے ہو، اور یہ سننے میں آیا کہ آپ نے کہا کہ کسی جنگ میں مولا کو تیر لگا، اور اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ تیر ابھی نکالیں یا کیا کریں؟ تو رسول نے فرمایا کہ علی جب مصلی عبادت پہ کھڑا ہو جائے تو اس وقت مولا کے پاؤں سے تیر نکالنا، اور کہا کہ جب مولا نماز پڑھنے لگے تو اصحاب نے تیر بھی نکال لیا، اور مولا کو پتہ بھی نہ لگا کہ تیر نکلا ہے یا نہیں نکلا۔ کہ ایک طرف آپ مولا کی یہ فضیلت پڑھتے ہو کہ نماز کی حالت میں علی کو تیر کے نکلنے کا پتہ بھی نہ چلا، اور دوسری طرف آپ یہ بتاتے ہیں کہ نماز کی حالت میں تھے اور فقیر کی آواز کو سن لیا۔ تو اس کے دو جوابات ہیں۔ ایک تو یہ، جب بھی کوئی اعتراض کرے، میں نے کل بھی دو اصطلاحیں آپ کو بتائی تھی، جواب حلی اور جواب نقضی۔ حلی یہ کہ آپ روایت پڑھیں، روایت میں یہ ہے کہ فقیر نے 3 مرتبہ مانگا تھا کہ ہے کوئی مجھے خیرات دینے والا، نہ کسی نے آواز سنی نہ کسی نے خیرات دی۔ دوسری مرتبہ مانگا ہے کوئی مجھے خیرات دینے والا، کسی نے خیرات نہ دی، کیونکہ حالت نماز میں تھے، کوئی خیرات دیتا بھی تو کیسے دیتا۔ تیسری مرتبہ مانگا کہ ہے کوئی مجھے خیرات دینے والا، کسی نے خیرات نہیں دی۔ کہ چوتھی مرتبہ سائل نے نمازیوں سے نہیں بلکہ اللہ سے شکوہ کیا کہ اے خدا، میں تیری دربار میں آیا ہوں، رحمت للعالمین نبی کے دربار میں آیا ہوں، اور کوئی مجھے خیرات نہیں دے رہا۔ تو علماء فرماتے ہیں وہ علی جو ہمیشہ حضور خدا میں ہوتا ہے، انہوں نے آواز کو سن لیا اور فقیر کو خیرات دے دی۔ یہ کہیں کہ جب اللہ کو پکارا تو ید اللہ نے خیرات کو عطا کر دیا۔ جب یہ جواب دیا گیا تو پھر انہوں نے دوسری روایت پہ اعتراض کر لیا کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کسی کے پاؤں سے تیر نکلے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اس بندے کو پتہ نہ چلے۔ ہمیں تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی ہے، ہلکا سا بخار بھی ہوتا ہے تو نماز پڑھی نہیں جاتی، اور آپ یہ کہیں کہ مولا کے پاؤں سے تیر نکلا، یہ غیر فطری عمل ہے، یہ غلو ہے جو آپ حضرت علی کے بارے میں کر رہے ہیں۔ تو اگر انسان قرآن پڑھے تو اس کے ہر اعتراض کا جواب قرآن سے مل سکتا ہے۔ تو آئیے اٹھاتے ہیں سورہ یوسف کو۔ جناب زلیخا پہ جب مصر کی کافرہ عورتوں نے اعتراض کیا کہ اے زلیخا، تیرے غلام میں ایسا کیا ہے کہ تو غلام پہ عاشق ہو گئی، تو بی بی زلیخا نے کہا کہ ابھی تک تم نے حسن یوسف کو دیکھا نہیں ہے۔ کہتی ہیں کو اپنی دربار میں بلاتی ہے کہ ایسا کیا ہے حسن یوسف میں؟ ان سب کو بٹھا دیتی ہے، ہاتھوں میں سیب دیتی ہے، چھریاں دیتی ہے، کہتی جب میں اشارہ کروں تو سیبوں کو کاٹنا، کہتی ہے جب تم اشارہ کرو گی ہم سیبوں کو کاٹیں گی۔ قرآن کی آیت کہتی ہے یہاں اللہ کے نبی کا حسن جلوگر ہوا، یہاں جناب یوسف جیسے دربار میں داخل ہوئے، جناب زلیخا نے کہا کہ سیبوں کو کاٹا جائے، تو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ مصر کی کافرہ عورتوں کو پتہ نہ چلا کہ سیب کٹ رہے ہیں یا انگلیاں کٹ رہی ہیں۔ تو یہ غور طلب بات ہے کہ وہاں پر دیکھنے والی کون ہیں؟ مصر کی کافرہ عورتیں ہیں، مومن بھی نہیں ہیں، مسلم بھی نہیں ہیں، اللہ کے نبی کو جانتی بھی نہیں ہیں، اس پر ایمان بھی نہیں رکھتی، لیکن جب ان کے حسن کو دیکھا تو انہیں پتہ نہ چلا کہ سیب کٹ رہے ہیں یا انگلیاں کٹ رہی ہیں۔ تو ارے وہاں پر دیکھنے والا کوئی عام نہیں تھا بلکہ امیر المؤمنین تھا، اور کسی نبی کو نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ خالق حسن یوسف کو دیکھ رہا تھا۔ محمد وعجل فرجہم۔ تو مولا علی کو کیسے پتہ چلتا کہ پاؤں سے تیر نکلا ہے یا نہیں نکلا، جو خالق حسن کل ہے؟
معصوم فرماتے ہیں کہ حمد اس کا کیا جاتا ہے، شکر اس کا کیا جاتا ہے، تعریف اس کی جاتی ہے۔ مثلا تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تعریف اس کی جاتی ہے جس کا حسن اس کا اپنا ہو۔ کائنات میں جتنے بھی حسین ہیں ان کو حسن دیا گیا ہے، لیکن اس کائنات میں واحد ذات پروردگار عالم ہے جس نے کسی سے حسن لیا نہیں ہے، بلکہ اس کا حسن اپنا ذاتی ہے۔ اگر ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر یا کسی پھول کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو حسن عطا کردہ ہے، پھول کا حسن اپنا نہیں ہے، چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، انسان کا حسن اپنا نہیں ہے۔ تبھی فرمایا کہ انسان و بندہ حمد پروردگار عالم کرتا ہے۔ اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کب کہلاتا ہے؟ چوتھے امام کی نظر میں فرمایا بولنے والا انسان نہیں ہوتا، سوچنے والا انسان نہیں ہوتا۔ بولتا تو یزید بھی تھا، سوچتا تو یزید بھی تھا۔ فرمایا یہ اللہ کی نگاہ میں انسان نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں انسان وہ ہے جو خدا کا حمد کرے۔ تبھی ایک ہی سورہ ہر نماز میں پڑھنا واجب ہے، اس کا نام ہے سورہ حمد، یعنی تو حمد کر کے اپنی انسانیت کا ثبوت دیتا ہے۔ اگر تو حمد خداوندی نہ کرے تو تو انسان نہیں ہے۔ کہ مولا حمد کیسے کیا جاتا ہے؟ امام نے فرمایا حمد عملی ہے، حمد لسانی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ حمد پڑھے، کہے الحمدللہ رب العالمین، یہ زبان سے حمد کر رہا ہے، لیکن جب تک یہ حمد عمل کے میدان میں نہیں آتا تب تک یہ انسان نہیں کہلائے گا۔ مولا حمد عملی کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ نے تجھے جتنے اعضاء دیے ہیں کسی ہدف کی وجہ سے دیے ہیں۔ مثلا جو عضو جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا ہے اگر اس مقصد میں استعمال ہوتا ہے تو یہ حمد پروردگار عالم ہے، لیکن اگر اس مقصد میں استعمال نہیں ہوتا یہ حمد خدا نہیں ہے، یہ کفران نعمت پروردگار عالم ہے۔ اور قرآن کی آیت ہے ان شکرتم لازیدنکم وان کفرتم وان عذابی لشدید۔ آنکھ کو جس مقصد کے لیے استعمال کرو جس مقصد کے لیے میں نے پیدا کیا ہے، کان کو اس مقصد کے لیے استعمال کرو جس مقصد کے لیے میں نے خلق کیا ہے۔ تو جب انسان کا نظریہ مضبوط ہو جائے گا آٹومیٹیکلی انسان کے اندر عمل بھی مضبوط ہو جائے گا۔ ہم نے کہا دو ولایتیں ہیں، توحید مضبوط کر، اس کے بعد توحید عملی کی باری ہے۔ رسالت کو مضبوط کر، رسالت عملی کی باری ہے۔ مولا علی کی ولایت کے نظریے کو مضبوط کر، اس کے بعد مولا علی کی ولایت عملی کی باری ہے۔ مسلسل بتاتے گئے کہ ولایت عملی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ابتدا طہارت سے ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ تمہارا لباس پاک ہو، دوسرا درجہ یہ ہے کہ تمہارا جسم پاک ہو، تیسرا درجہ یہ ہے کہ ہمیشہ دائم الوضو رہو، چوتھا درجہ یہ ہے کہ تم اپنے اعضاء کو باطنی اعتبار سے بھی کیا کرو؟ پاک کرو۔ کہ ہم نے کہا کہ آج جس طرح پیٹ کو خوراک کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے اس پیٹ میں کھانا جائے۔ جب انسان بھوکا ہوگا اور اس کے سامنے 3-4 طعام ہوں گے تو اللہ یہ کہتا ہے کہ مثلا حرام گوشت بھی ہے، حلال گوشت بھی ہے۔ جب تو حلال گوشت پیٹ میں ڈالتا ہے تو وہی ہے کہ تو حمد شکم کرتا ہے، پیٹ کا حمد کرتا ہے۔ جب تو حرام گوشت پیٹ میں ڈالتا ہے تو کفران کرتا ہے، اللہ کا حمد نہیں کرتا بلکہ کفران نعمت کرتا ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ مولا فرماتے ہیں آنکھوں کو بھی پاک رکھو، ہر عضو کی خوراک ہے، اور دنیا کا کام یہ ہے کہ تمہارے لیے خوراک کو فراہم کرے۔ خوراک کہوں، غذا کہوں، ڈیٹا کہوں، انفارمیشن کہوں، دنیا آپ کے لیے ڈیٹا کریٹ کرتی ہے۔ اور کب کرتی ہے؟ کیونکہ اس ڈیٹا کی ڈیمانڈ ہے۔ آدمی کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، آنکھیں کچھ دیکھنا چاہتی ہیں تو دنیا آپ کے لیے دیکھنے والی چیزوں کو بناتی ہے۔ کان اللہ نے دیے ہیں، کان کا کام سننا ہے تو دنیا آپ کے لیے سننے والی چیزوں کو بناتی ہے۔ کوئی نوحہ بناتا ہے، کوئی گانا بناتا ہے، کوئی مختلف نغمے بناتا ہے، کان کا کام سننا ہے۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تو سنتا کیا ہے، یہ تمہاری سلیکشن ہے، تو اپنے لیے کس چیز کو انتخاب کرتا ہے۔ تو جو چیز تو انتخاب کرتا ہے وہی تیری قیمت ہے۔ مولا فرماتے ہیں قیمت کل امرئن، ہر انسان کی قیمت کیا ہے؟ جو اس نے اپنے لیے کیا کیا؟ انتخاب کیا۔ اگر تو اچھی چیز کو انتخاب کرتا ہے یہ تیری قیمت ہے، اگر تو بری چیز کو انتخاب کرتا ہے یہ تیری قیمت ہے۔ تو بالکل اسی طرح سفرہ دنیا تیرے لیے بچھاتی ہے، ایک سفرہ خدا تیرے لیے بچھاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تو کون سی چیز اٹھاتا ہے۔ ابھی آپ کو اپنے بچے کو سکھانا ہے کہ میرے لال اگر یہ چیز اٹھائے گا
تم عزت نفس کو کھو دو گے، اور اگر یہ چیز اٹھاؤ گے تو گویا عزت پروردگار عالم کرو گے۔ تو فرمایا آنکھیں تب تک پاک نہیں رہ سکتی جب تک یہ آنکھیں گندے نظاروں اور گندی چیزوں سے نہ بچ پائیں، کہ جس کا ریزن ہم نے بیسک کل بتایا کہ جب انسان کے وجود میں شہوت ہوتی ہے تو آنکھ میں ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے کچھ چیزوں کو دیکھنے کی۔ آنکھ کا کام صرف دیکھنا، آنکھ گنہگار نہیں ہے، اس کا کام دیکھنا ہے۔ اندر سے جو ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے یہ اس چیز کو دیکھتی ہے جس کو ہم نے کہا موٹیو، یا جس کو ہم کہیں محرک۔ مثلا اگر محبت امام حسین اندر سے پیدا ہوئی تو آنکھ امام حسین کی زری کو دیکھنا چاہے گی۔ اگر اللہ کی اطاعت کی محبت پیدا ہوئی تو آنکھ کعبے میں دیکھنا چاہے گی۔ اگر رسول کی محبت پیدا ہوئی تو یہ آنکھ مدینۃ الرسول کو دیکھنا چاہے گی۔ لیکن اسی طرح اگر وجود میں شہوت بڑھ گئی تو آنکھیں شہوانی چیزوں کو دیکھنا پسند کرے گی۔ اب اس کے روٹس اہل بیت نے بتائے کہ شہوت کو بجھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے اولادوں کی جلد از جلد شادی کر لو۔ جو اللہ نے حلال لذت دی، حلال گوشت، حلال لذت، حلال کھانا، حلال پانی، حلال شربت، تمام تر چیزیں جو اللہ نے حلال بنائی ہیں وہ تمہاری اندر کی شہوانی نفس کی بھوک کو بجھانے کے لیے بنائی ہیں۔ لیکن اگر تو اس کو بجھاتا نہیں ہے تو یہ غلط راستے سے اپنی بھوک کو بجھانا شروع کر دے گا، پھر میڈیا کی طرف جائے گا، پھر سوشل میڈیا کی طرف جائے گا، وہاں پہ بے تحاشا اتنا مٹیریل پڑا ہوا ہے کہ پوری زندگی بھی اگر یہ دیکھے اس کے لیے کمی نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر ڈائریکشن اس کی صحیح ہو جائے گی تو اس کی زندگی بھی کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی۔ اگر ہم بچوں کو ڈائریکشن نہیں دیں گے، ایک جنگل میں بھیج دیں، وہاں پہ ہر گندی چیز پڑی ہوئی ہے، تو میں نے کسی سے سوال کیا، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اپنے بیٹے کو گاڑی دو گے اگر اسے گاڑی نہ چلانا آئے؟ کوئی باپ بیٹے کو اس گاڑی کی چابی بھی نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ گاڑی سے بھی محبت ہے، بیٹے سے بھی محبت ہے۔ اس کو پتا ہے اگر بغیر سکھائے میں نے گاڑی دے دی، یہ گاڑی کا بھی نقصان کرے گا، اپنا بھی نقصان کرے گا۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں یہ اسی طرح اپنے بچوں کو معاشرے میں چھوڑ دیتا ہے، اس سے پرواہ نہیں ہے کہ یہ بچہ اپنی روح کو کتنا تباہ و برباد کر رہا ہے۔ یہ صبح سے شام تک شیطان کے چنگل میں ہوتا ہے، اور جب گھر آتا ہے اس بچے کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ امام کی حدیث پڑھو نا کہ لوگ جب صبح گھر سے نکلیں گے تو مومن ہوں گے، لیکن جب گھر کو رات واپس آئیں گے تو منافق یا کافر ہو کر واپس آئیں گے۔ اس میں ایسی کون سی تبدیلی ہے جو ایک دن میں اس کا ایمان تباہ و برباد ہو گیا؟ کیونکہ یہ جب باہر جاتا ہے تو آنکھوں کو نجس کر کے آتا ہے، کانوں کو نجس کر کے آتا ہے۔ تو فرمایا ابتدا یہ چوتھا درجہ یہ ہے کہ اے مومن اپنے باطنی آنکھوں کو پاک رکھو، اپنی زبانوں کو گناہوں سے بچاؤ، جھوٹ سے بچاؤ، غیبت سے بچاؤ، اپنے کانوں کو غنا کی آوازوں سے بچاؤ، غیبتوں کی آوازوں سے بچاؤ۔ کوئی کسی مومن کی برائی کرے تو کہا مولا میں اسے اتنا مناتا ہوں لیکن سنتا نہیں، اس کی عادت ہے برائی کرنا۔ تو امام فرماتے جب بھی برائی کرے ہم پر اور ہماری آل پہ صلوات بھیج دیا کرو۔ صلوات پڑھے محمد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ اور آخری درجہ کیا تھا کہ انسان اپنی شکم کو بھی کیا کرے؟ پاک و پاکیزہ کرے۔ کل میں نے وعدہ کیا تھا نخودکی کے واقعے کے سنانے کا کہ فرمایا جس کی شکم میں حرام کا لقمہ چلا جائے اس کا کیا ہوتا ہے؟ دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر اس پہ کبھی بھی نہ قرآن کا اثر ہوتا ہے نہ فرمان معصوم کا اثر ہوتا ہے۔ اور لوگوں کو وہ مجلسیں کیوں اچھی لگتی ہیں؟ کیونکہ ان مجلسوں میں نفس کو ٹوکا نہیں جاتا۔ کل میں نے بتایا نا آپ کو کہ اگر جس مجلس میں نفس کو ٹوکا جائے تو ظاہر انسان کو پسند نہیں ہوتا کوئی اس کو ٹوکے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ رحمت کرے اس بندے پر جو اپنی زندگی میں دوسروں کے عیبوں کو تلاش نہیں کرتا بلکہ پوری کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنے عیبوں کو تلاش کرے۔ لیکن ہمارے ہاں برعکس، ہم لوگوں کے عیوب کو تلاش کرتے رہتے ہیں لیکن اپنے عیبوں کو تلاش نہیں کرتے۔ آغا نخودکی نے تقریر کی، سرکاری ملازم تھا، اس نے تقریر سنی اور جب گھر گیا تو بیٹے کو کہا کہ آج کے بعد میں حرام کی نوکری چھوڑ دوں گا، یہ سرکاری گاڑی، یہ پیٹرول ویٹرول، شاہ بڑا ظالم ہے، میں شاہ کا ساتھ دینا نہیں چاہتا۔ بیٹا پریشان ہوا کہ اتنی نعمتوں میں رہ رہے ہیں اور باپ ایک مولوی کے کہنے پہ سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا، اتنا بڑا گھر، اتنا بڑا بنگلہ، یہ گاڑیاں، سب کچھ چھوڑ دوں گا، سب کچھ چھوڑ دوں گا، یہ حرام کی کمائی ہے میرے لال، میں جاؤں گا حلال کماؤں گا۔ بیٹا غصے میں آیا، اس نے پسٹل اٹھائی اور مسجد میں آ گیا جہاں پہ آغا نخودکی نماز پڑھاتے تھے۔
نماز سے باہر نکلے، یہ چھپ چھپ کے ان کے پیچھے گیا کہ کسی بند گلی میں جا کے قبلہ کو گولی مار دوں کہ نہ یہ رہیں گے نہ ہمارے باپ کو کوئی نصیحت کرنے والا رہے گا۔ تو ان کا پیچھا کیا، اور کرتے کرتے جب اپنے گھر کی گلی میں پہنچے، یہ باہر نکل کر گولی مارنے ہی والے تھے تو آغا نخودکی نے وہیں سے آواز دی، میرے لال تو علی کا چاہنے والا ہے، علی والے پیچھے سے نہیں مارتے، میرے آگے آجا، مارنا ہے تو آگے آ کر مار۔ یہ پریشان ہوا، کہتا جیسے میں نے دیکھا یہ جملہ ظاہر کیا تو وہ تو مجھے دیکھ نہیں رہے تھے، میں تو پیچھے چھپا ہوا تھا، اور ایسے ان کی آواز کی میرے اوپر دہشت طاری ہوئی کہ میرا بدن کانپنے لگا۔ کہ میں نے آغا خامنہی کا جملہ آپ کو بتایا تھا نا کہ جب چھوٹے سے بچے نے کہا کہ قبلہ دنیا آپ سے کیوں ڈرتی ہے، تو آغا خامنہی نے کیا جواب دیا؟ یہ نہیں کہا کہ ہمارے میزائلوں کی وجہ سے ڈرتی ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم نے بڑا انقلاب لایا ہے اس لیے ڈرتی ہے، یہ نہیں کہا کہ بیٹا میں نماز تہجد پڑھتا ہوں دنیا اس لیے ڈرتی ہے۔ سمپل سا جواب دیا، کہا میرے لال کیونکہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں، دنیا ہم سے ڈرتی ہے۔ جب آپ کے وجود میں خوف خدا ہوتا ہے، خدا آپ کا خوف لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ کیوں بڑے بڑے عرفاء کے وجود میں اللہ نے ہیبت ڈالی تھی کہ لوگ بات کرنے سے گھبراتے تھے، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن لوگوں کے وجود میں ان کا رعب و وحشت تھا۔ خمینی صاحب کو جب لوگ دیکھنے جاتے تھے تو آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے، آغا بہجت کو دیکھنے جاتے تھے ایک عجیب سی ان کے وجود میں کشش اور ہیبت ہوتی تھی۔ یا آغا نخودکی نے 2 جملے کہے، یہ جوان کہتا میرے وجود میں عجیب سی ہیبت طاری ہو گئی، اور میرے ہاتھ سے وہ پسٹل زمین پہ گر گئی۔ آغا نخودکی نے مجھے مڑ کے دیکھا اور بڑے نوازش اور پیار کے انداز میں اپنا ہاتھ میرے چہرے پر پھیرا، کہا علی کا چاہنے والا ہے، حسین کا چاہنے والا ہے، تو مومن خدا کا بیٹا ہے، یہ بتا کتنی محبت کرتا ہے اپنے مولا علی سے؟ میں نے کہا کہ بہت محبت کرتا ہوں۔ کہ کبھی تمنا ہوئی کہ علی کی زیارت ہو؟ تو میں نے کہا کس کی تمنا نہیں ہوگی کہ مولا کی زیارت کرے؟ کہ اپنا ہاتھ مجھے دے۔ کہ ہاتھ میں نے آگے بڑھایا، کہ اپنی آنکھوں کو بند کر۔ کہ میں نے آنکھوں کو بند کیا، 2 لحظے نہیں گزرے، لمحے نہیں گزرے، کہ پھر اپنی آنکھوں کو کھول۔ یہاں میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور میں نے کیا دیکھا؟ میں علی مولا کی زری کے سامنے کھڑا ہوا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ جب انسان خود کو اتنا طاہر بنا لے، اتنا پاک بنا لے، وہ صاحب کرامت بن جاتا ہے۔ جب اس کا دل محبت خدا سے سرشار ہو جاتا ہے، وہ اس طرح کرامتوں کا مظاہرہ کرتا ہے کہ جیسے آنکھیں کھولی مولا علی کے حرم کے سامنے تھا۔ آغا نخودکی نے مختصر زیارت پڑھی کہ بیٹا حسین سے محبت کرتا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں کرتا؟ کہ آنکھوں کو بند کر۔ آنکھوں کو بند کیا، پھر جب آنکھوں کو کھولا تو میں نے کیا دیکھا؟ میں حرم امام حسین کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ پھر کہا کہ نبی سے محبت کرتا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں کرتا؟ پھر کہا آنکھوں کو بند کر۔ میں نے آنکھوں کو بند کیا، پھر جب آنکھیں کھلی تو کیا دیکھا؟ مدینۃ الرسول کے سامنے ہوں، جنت البقیع کی زیارت کی۔ پھر آنکھوں کو بند کیا، جب کھولا تو کیا دیکھا؟ جس گلی میں کھڑا تھا وہیں پر کھڑا تھا۔ قبلہ نے کہا یہ بتا مال چاہیے یا یہ سب کچھ چاہیے؟ دنیا کی لذتیں محدود ہیں، اگر یہ مقامات چاہتا ہے میرے لال تو وہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ اور بعد میں یہ آغا نخودکی کا بہترین شاگردوں میں سے ایک شاگرد بنا، جس نے ولایت عملی پہ عمل کیا، اور اس کی دنیا بھی بنی، اس کی آخرت بھی بنی۔ تو اے انسان، یہ شکم بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ایک لقمہ حرام کا چلا جائے، میں نے بتایا آج مارکیٹوں میں چھوٹے سے چھوٹے چاکلیٹ اور چنگم پہ بھی کیا ڈالا جاتا ہے؟ اینیمل فیٹ ڈالا جاتا ہے، جس کا میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا تھا کہ گوگل میں جس لکھ لیں حلال ای کوڈز، اور جو بھی پروڈکٹ لیں اس کو نیچے سے چیک کیا کریں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اب آپ نے 7 اعضاء کو پاک کر دیا، فرمایا چھٹا درجہ طہارت کا یہ ہے کہ اے انسان لا یعنی چیزوں سے خود کو بچایا کرو، فضول کاموں سے، فضول چیزوں سے، فضول ڈراموں سے، فضول گیم سے خود کو بچایا کرو۔ اگر یہ صفت بھی تمہارے اندر ہے تو سمجھو تمہارا وجود کیا ہو جاتا ہے؟ نجس ہو جاتا ہے۔ 7ویں طہارت کا درجہ یہ ہے کہ اپنے قلب کو پاک کرو۔ اب اعضاء پاک ہو گئے، لیکن آخری مقام ہے قلب کا، کہ خدا کہتا ہے نا وہ بندہ جنتی ہے جو صاحب قلب سلیم ہے۔
آغائے دستغیب کی کتاب ہے قلب سلیم پر کہ دل کو کیسے پاک کیا جائے. اب ایک دو مجلس میں گنجائش نہیں ہے کہ تمام تر صفات کو بیان کیا جائے. 2 صفات جو سب سے بیسک صفات ہیں جو انسان کے دل کو نجس کر لیتی ہیں, جس کو علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ یہ 2 ڈائنامیٹ ہیں, 2 بم ہیں. اگر تم اعمال کی بلڈنگ لگا دو, نمازوں کی عمارتیں بنا دو, اخلاق کی عمارتیں بنا دو, لیکن اگر ان اعمال کے نیچے یہ 2 ڈائنامٹ اور 2 بم ہوں, اگر یہ پھٹیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تمہارے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے. فرمایا پہلی صفت رأس کل خطیئہ, ہر خطا کی جو جڑ ہے اور ابتدا ہے وہ کیا ہے؟ مولا امیر فرماتے ہیں وہ حب ذات ہے. ہاں, ایک عارف, ایک امام کا چاہنے والا کبھی بھی اپنے وجود میں حب ذات نہیں رکھتا, ذات کی محبت. اور علماء اخلاق فرماتے اگر دنیا سے حب ذات ختم ہو جائے, حب دنیا کی نہیں, حب ذات ختم ہو جائے تو لوگوں میں جھگڑے ختم ہو جائیں. حب ذات کا مطلب کیا ہے؟ یہ ممبر مجھے تب تک اچھا لگے جب تک میں پڑھتا رہوں, یہ حب ذات ہے. امام بارگاہ تب تک اچھی لگے جب تک میں اس کا ٹرسٹی رہوں. انجمن تب تک اچھی لگے جب تک میں اس انجمن کا ہیڈ رہوں. نوح خانی تب تک مجھے اچھی لگے جب تک میں سر فہرست والا نوح خان رہوں. اسے کہتے ہیں کیا؟ حب ذات. کہ آج ہر بندہ یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ لائک کرنے کے پیچھے ہے, سب سے زیادہ سبسکرپشن کے پیچھے. یہ کیا ہے؟ یہ حب ذات کا عنصر ہے. اور جب حب ذات آ جاتی ہے, یعنی میں تعلقات اللہ کی محبت کی بنیاد پہ نہیں بناتا, میں تعلقات اپنی ذات کی محبت پہ بناتا ہوں. کسی سے محبت کرتا ہوں تو اپنی ذات کی وجہ سے, کسی سے نفرت کرتا ہوں تو اپنی ذات کی وجہ سے, کسی سے دوستی کرتا ہوں تو اپنی ذات کی وجہ سے, کبھی اللہ کی ذات کی وجہ سے محبت نہیں کرتا. ہمارے جتنے بھی جھگڑے ہیں ان تمام تر جھگڑوں کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ وہ حب ذات ہے. اگر حب ذات نہ ہو, یزید میں کیا تھی؟ حب ذات تھی. اپنے تخت کو بچانے کے لیے امام حسین کو شہید کر دیا, لیکن امام حسین میں اگر رتی برابر بھی حب ذات ہوتی تو مولا کو کربلا جانا نہیں چاہیے تھا. امام کا وجود سرشار تھا حب پروردگار عالم سے, دین کی محبت, اسلام کی محبت. اور یہی حب ذات ہے جو انسان کی دنیا کو تباہ کرتی ہے, انسان کی آخرت کو تباہ کرتی ہے. تو انسان کو دیکھنا چاہیے جو میرے تعلقات کی بنیاد ہے وہ کس بنیاد پر ہے. ایک بہت بڑا عالم, ایک کا واقعہ سنا, دوسرے کا سنیے. اس کے دوست نے بھی اس کو خواب میں دیکھا یہ بھی جنت میں ہے, لیکن ایک سانپ ہے جس کے پاؤں کو بار بار ڈس رہا ہے. میں نے کہا یہ کیسا سانپ ہے؟ کہ دنیا میں نے ایک فیصلہ کیا تھا حب ذات کی بنیاد پہ. کیا مطلب؟ کہا کہ بازار میں 2 مومنوں میں اختلاف ہو گیا, ذرا سی بات پہ مجھے انہوں نے ایز اے قاضی, ایز اے جج مقرر کیا کہ آپ ہمارے درمیان حکم ہیں اور فیصلہ کریں. جو ایک بندہ تھا وہ میرا خصوصی دوست تھا, تو میں نے فیصلہ کرنے میں اس کی فیور کی, غلط فیصلہ کیا اور اپنے دوست کی فیور کی. کبھی غلطی میرے بیٹے کی ہوتی ہے, کیونکہ میرا بیٹا ہے میں اس کی فیور کرتا ہوں, کیونکہ میرا بھائی ہے میں رشتہ داری کی وجہ سے فیور کرتا ہوں. پر میں اس گناہ کی سزا مجھے آج تک مل رہی ہے. اے کاش میں فیصلہ حق پر کرتا, ذات کی محبت کی وجہ سے نہ کرتا, اللہ کی محبت کی وجہ سے کرتا. یہ تمام تر جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ حب ذات کی وجہ سے. طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ حب ذات کی وجہ سے. مومنین آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ حب ذات کی وجہ سے. مولانا فلاں نے میرا 1 لاکھ کھا لیا ہے, ابھی تک واپس نہیں کیا, لہٰذا اس مومن سے میں آج تک بغض رکھ کے بیٹھتا ہوں کہ یہ میرے پیسے کھا گیا ہے. یہ کس کی محبت کی وجہ سے تو بغض کر رہا ہے؟ حب ذات کی وجہ سے. مال تو آنے جانے کی چیز ہے, ہر فیصلہ خدا پہ چھوڑ دیا کرو. تجھے کسی سے نفرت کرنے کا حق نہیں ہے. کیا تم نے زیارت عاشورہ میں نہیں پڑھا کہ انی سلمون لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم؟ انی سلمون کا مطلب یہ ہے خدا میں ہر اس سے محبت کرتا ہوں جس سے اہل بیت رسول محبت کرتے ہیں. تو جو علی ولی اللہ کہے, جو لا الہ الا اللہ کہے, جو محمد رسول اللہ کہے, تو اس سے کیسے نفرت کر سکتا ہے؟ اپنی ذات کی بنیاد پہ نفرت نہیں کر سکتا. تب تک تجھے حق نہیں جب تک وہ دشمن خدا نہیں بن جاتا, دشمن اہل بیت نہیں بن جاتا. اس سے نفرت جائز ہے, یا اللہ کا دشمن ہو یا رسول اور آل رسول کا دشمن ہو. میں اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے دشمنی نہیں کر سکتا, میں اپنے تعلقات کی بنیاد پہ. یہ جنگیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ حب ذات کی وجہ سے. کل انشاءاللہ تھوڑا بہت طالبان پر بھی بات ہوگی. آپ دیکھیں کہ مثلا 10 سال طالبان نے جہاد کیا, رشیا کے ساتھ افغانیوں نے جہاد کیا, بڑا کامیاب جہاد تھا ان کا. لیکن اس 10 سال جہاد کرنے کے بعد قومیت کی محبت کی وجہ, یہ لسانیت, یہ قومیت,
یہ قوم پرستی، یہ لسان پرستی، یہ تمام تر چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب انسان میں حب ذات پیدا ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگ قومیت کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد پہ، پٹھان مہاجر کا جھیڑا کراچی میں چلا، اتنے جھگڑے چلے کراچی میں آپ دیکھتے ہیں، اور مثلا بلوچوں کا دوسروں کے جھگڑے اتنے چلے، یا ہزارہ برادری کو مارا گیا، صرف کس بنیاد پہ؟ حب ذات کی بنیاد پہ۔ فرقہ پرستی کی بھی بنیاد کیا ہے؟ حب ذات کی بنیاد پر ہے کہ میں اپنے فرقے کو سب سے اعلیٰ سمجھوں اور دوسرے فرقوں کو ابتر سمجھوں، میں خود کو جنتی سمجھوں اور دوسروں کو جہنمی سمجھوں۔ اس کی بنیاد بھی کیا ہے؟ حب ذات بنیاد ہے۔ جب حب ذات آتی ہے تو قومیت بڑھتی ہے، جب حب ذات آتی ہے تو لسانیت آتی ہے۔ یہ رنگ پرستی ریسزم کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان میں کیا ہے؟ حب ذات ہے۔ لیکن ذرا قرآن کو اٹھاؤ، خدا کس سے محبت کرتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسان، اگر کسی شے پہ تو فخر کر سکتا ہے تو اپنی تقوی پہ فخر کر سکتا ہے۔ نہ رنگ پہ فخر ہے، نہ نسل پر فخر ہے، نہ ذات پہ فخر ہے، نہ اولاد پہ فخر ہے۔ اے انسان، قیامت کے دن کو جیسے لوگوں کو لایا جائے گا، یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا، سوال ہوگا یہ انبیاء ہیں؟ اب آئے گا نہیں۔ یہ اولیاء ہیں؟ نہیں۔ یہ امام ہیں؟ نہیں۔ یہ شہداء ہیں؟ نہیں۔ فرمایا پھر یہ کون ہیں جن کے چہروں سے اتنا نور نکل رہا ہے؟ اللہ کی آواز آئے گی، پوچھو انہوں نے دنیا میں ایسا کیا کیا تھا کہ آج یہ جنت میں ایسے جا رہے ہیں جیسے اولیاء جاتے ہیں۔ آواز آئے گی، دنیا میں لوگوں نے ہم سے نفرت کی، ہماری اولاد سے نفرت کی، ہمیں برا بھلا کہا، لیکن ہم نے کسی سے نفرت نہیں کی۔ لوگوں نے ہمارے اوپر بڑے احسانات کیے، مال دیا، دولت دی، لیکن ہم نے پھر بھی کسی سے محبت نہیں کی۔ ہم نے محبت اس سے کی جس نے خدا سے محبت کی، اور ہم نے نفرت اس سے کی جس نے خدا سے نفرت کی۔ تو جب یہ وجود انسان کے دل میں آ جائے تو دل پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دل آئینے جلوگاہ پروردگار عالم ہے۔ اس دل کے آئینے میں تجھے خدا کا نور نظر آتا ہے، اہل بیت رسول کا نور نظر آتا ہے، اور تب تک یہ دل کا آئینہ صاف نہیں ہوتا جب تک تو اس سے اپنی ذات کی محبت کو مٹا نہیں دیتا۔ صلوات پڑھیں محمد صلوات۔ وَأَجِّلْ فَرْجَهُمْ۔ تو یہی ذات کی محبت اگر انسان کے اندر سے نکل جائے تو تمام تر جھگڑے اور معاملات، ایون ملکوں کے درمیان جھگڑے، مسلمانوں کے درمیان فرقے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، کیونکہ یہ بلا ہے، اور یہ حب ذات اتنی بڑی بلا ہے، اس سے نہ مولوی بچ پاتا ہے، نہ مفتی بچ پاتا ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ اللہ کی محبت میں ہے یا ذات کی محبت میں۔ ہاں، بہت مشکل کام ہے۔ اگر آپ نیک کام بھی کریں گے تو ظاہر ہے اگر کوئی اچھی مجلس پڑے گا واہ واہ ہوگی، ہاں، تو بعض اوقات انسان ذات کی محبت میں کافی باتیں کہہ جاتا ہے، کیونکہ اس سے اس کی ذات کیا ہوتی ہے؟ امپروو ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ آج ٹک ٹوکر جو لوگ ہیں، ہاں، جس کو ہم گندی شہرت کہتے ہیں، ہاں، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے گندی شہرت ملے گی تو پھر مال آئے گا، سب کچھ ہوگا۔ تو کس کی محبت میں کر رہے ہیں؟ ذات کی محبت میں۔ اور جب سماج اور معاشرہ شیطانی ہو، دیکھیے اتنا خطرناک معاشرہ ہو چکا ہے پاکستان کا، اگر کوئی اسلامی حکومت ہوتی تو ایسے لوگوں کو پھانسی پہ چڑھا دینا چاہیے تھا۔ یہ مفسد فی الارض ہیں۔ ایک مرتبہ میں گنہگار ہوں، میں شرابی ہوں مثلا، میں بدکار ہوں، لیکن میں چھپ کے گناہ کرتا ہوں، کسی کا لینا دینا اس سے نہیں ہے۔ سزا اسلام کب دیتا ہے؟ دیکھیے ایک زانی ہے، اس نے زنا کی ہے، اسلام کہتا ہے کہ 4 گواہ لاؤ۔ اچھا، ان گواہوں نے اسے بالفعل وہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہو، یہ نہ کہ سنا ہو، بالفعل۔ اسلام اتنا دقیق ہے۔ اور پھر علماء میں بحث چھڑی، وہ گواہ کیسا جس نے یہ منظر دیکھا، کیونکہ گواہ کا عادل ہونا ضروری ہے، اور عادل بندہ ایسے منظر کبھی دیکھتا نہیں ہے۔ کتنی سختی ہے اسلام میں۔ 4 گواہ عادل ہوں، اور ایسے عادل ہوں جنہوں نے دیکھا ہو۔ وہ عادل کیسا جو ایسا گندا منظر دیکھے؟ مطلب گواہی دینے والا عادل رہا نہیں۔ تو اس کا مطلب اگر کوئی گھر میں فعل کرے، 4 بندے بھی دیکھیں، تو یہاں پر بھی چھوٹ اسلام میں ہے، کیونکہ ان گواہوں کی عدالت آپ کو نظر نہیں آتی۔ مطلب اسلام سزا کب دینا چاہتا ہے؟ جب یہ فعل کرنے والا اتنا لوگوں کے سامنے گناہ کر کرے۔ ہاں،
کیونکہ جب معاشرے میں آ کے جیسے قوم لوط گناہ کرتی تھی تو معاشرے میں علی الاعلان اب یہ باعث بن رہا ہے فساد کا. سخت ترین سزا اگر خدا کی ہے تو زانی کی ہے، اسپیشلی وہ زانی جو شادی شدہ ہو کر ایسا گناہ کرے. تو اسلام کہتا ہے اسے زمین میں آدھا دفن کیا جائے اور اتنے پتھر مارے جائیں. ایون یہ بھی کہا پتھر مارنے والے بھی وہ ہوں جنہوں نے خود یہ گناہ نہ کیا ہو، تاکہ معاشرے میں یہ بیماری ختم ہو جائے. کہ مولا اتنی سخت سزا کا، کیونکہ خدا غیرت مند ہے، وہ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی معاشرے کو اتنا فاسد کرے. اور فقہ اور شریعت کی کمی کی وجہ سے، انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کئی فون کالز آئے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ مولانا ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ تعلق بنا، اس خاتون نے طلاق لے لی ہے، اب کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ اور کئیوں نے شادیاں کر بھی لیں. دوسری فقہ میں شادی ہو سکتی ہے، لیکن فقہ اہل بیت میں اگر کسی شخص کا کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ الیاذ باللہ اگر کوئی تعلق تھا اور بعد میں تاکہ طلاق لے بھی لے، فرماتے یہ حرام ابد ہے، تو کبھی بھی اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا، حرام ابد ہے، کیونکہ تم نے اللہ کی غیرت کو للکارا ہے. لیکن معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ اگر کوئی خاتون کوئی گندا فعل انجام دیتی ہے تو اس کے بجائے کہ معاشرہ اس کو ٹوکے، اس کے بجائے کہ اس سے قطع تعلق کیا جائے. کیوں فرمایا اگر کوئی شرابی ہے، زانی ہے اور مشہور ہے، مثلا بعض لوگ مفسد مشہور ہو جاتے ہیں، سب کو پتہ ہے مولانا یہ رات کو شراب پیتا ہے، یہ شرابی ہے، ایسے بندے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایک ٹیبل پہ کھانا حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ تو اگر اس کے ساتھ گھومے گا تو بدنام ہوگا. ابھی آؤں گا صفات میں، یہ تو ابتدائی صفات ہے، تم نے قلب کو پاک کریا، معاشرے میں تجھے کیسے چلنا ہے یہ بھی معصومین تجھے بتائیں گے. کیونکہ عزت نفس، سیلف رسپیکٹ کرنا واجب ہے، ایک عمل ہے سیلف رسپیکٹ، اس کا تعلق بھی آپ کے قلب سے ہے. چھوٹی سی مثال، فقہی مثال دے رہا ہوں. آپ کہیں پر گئے، سفر میں ہیں، پانی آپ کو نہیں مل رہا، وضو کرنا ہے آپ کو اور نماز پڑھنی ہے، ادھر ادھر دیکھا کہیں پر پانی نہیں، لیکن ایک بندہ ہے جس کے پاس پانی ہے. فقہ کہتی ہے اگر اس شخص سے آپ پانی لیں اور پانی لینے کے بعد وہ بار بار احسان جتلائے کہ میں نے تجھے پانی دیا تھا، میں نے تجھے پانی دیا تھا، اور جس کے بار بار احسان جتلانے سے تیری سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہو تو تجھے اجازت نہیں ہے اس سے پانی مانگ کے وضو کرو، تم مٹی سے تیمم کر لو، لیکن اپنی عزت نفس کو تباہ نہ کرو. اتنی اہمیت ہے انسان کی سیلف رسپیکٹ کی، لیکن یہاں پر عزت نفس پامال کی جاتی ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، وہ خاتون یا وہ مرد اگر گندا کام کرتا ہے، میڈیا اسے رسپیکٹ دیتا ہے. گندا کام کرنے والی کو یا کرنے والے کو کیا دیتا ہے؟ رسپیکٹ. اسے شوز میں بلایا جاتا ہے، ٹاک شوز میں بلایا جاتا ہے، مارننگ شوز میں بلایا جاتا ہے، ایز اے سیلیبریٹی بلایا جاتا ہے اور اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں اسے مال دیا جاتا ہے، دولت دی جاتی ہے، وقفے دیے جاتے ہیں، ڈرامے دیے جاتے ہیں، تاکہ یہ گندگی بری چیز نہ مانی جائے، اسے بھی اچھا مانا جائے. کیوں؟ کیونکہ ہدف زندگی اخلاق نہیں ہے. ہدف زندگی جب مال بن جائے، معاش بن جائے، کہ کچھ بھی کرو پیسہ کماؤ، کچھ بھی کرو مال کماؤ. اہل بیت فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں، مال کماؤ، ہم تجھے منع نہیں کرتے، لیکن عزت کے راستے سے، ذلتوں کے راستے سے مال نہ کمانا، چوری سے مال نہ کمانا، ہیرون کے ذریعے سے مال نہ کمانا، شراب کو بیچ کر مال نہ کمانا. کیونکہ تو مسلم ہے، اور اگر تو خود اپنی عزت نہیں کرے گا تو قیامت میں خدا بھی تیری عزت نہیں کرے گا. ہر وہ فعل جس سے تمہاری سیلف تباہ ہو برباد ہو جائے، قطعاً اجازت نہیں ہے کسی ایسے بندے کے پاس کام کرو جو ڈیلی تمہیں بے عزت کرے، جو ڈیلی تمہاری سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ کرے. بچے دیکھ رہے ہیں، بیوی دیکھ رہی ہے، لیکن کہو میں 2 روٹی کے لیے 2 ٹکڑوں کے لیے جا رہا ہوں. نہیں، پہلے عزت نفس بچانا واجب ہے، اس کے بعد دوسری چیزیں آتی ہیں. لیکن معاشرہ ایسا کیوں بن رہا ہے؟ تاکہ اس معاشرے میں برائی نہ رہے. یہ آخری زمانہ ہے، برائی کو اچھائی بنا دو اور اچھائی کو برائی بنا دو. مثال کے طور پہ ایک جوان اگر دیکھیے بہت
سوشل معاملات ہیں. ایک دیندار جوان یونیورسٹی میں جائے, مثلا داڑھی رکھی ہوئی ہے, لباس اچھا پہنا ہوا اسلامی لباس, یہ خاتون حجاب کے ساتھ یونیورسٹی میں جائے, تو جتنے بھی وہاں پر بد حجاب یا غیر دینی لوگ ہیں وہ اس دیندار آدمی کو ایک بری نگاہ سے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں یہ ابھی تک اس کی سوچ پرانی ہے, اولڈ مائنڈڈ ہے, بیکورڈ ہے. تو یہ جوان جب اس معاشرے میں جاتا ہے تو یہ فیل کرتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی ہے, کیوں مجھے ایسے دیکھا جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں سوشل شوق لگتا ہے اس کو. یہ آمدن معاشرے کو ایسا کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ دیندار آدمی اس معاشرے میں گھوم نہ سکے. اور یہ جوان جب بے دینی کر کے گھومے, ایسے کپڑے پہنے جو دینی کپڑے نہیں ہیں, بالکل ویسٹرن کلچر میں بنا کے گھومے, اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. یہ آخری زمانے کی نشانی ہے, یہ دجالی زمانے کی نشانی ہے کہ اس زمانے میں برائی کو اچھائی میں بدلا جائے گا اور اچھائی کو معیارات بدل جائیں گے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. یہ وہی کام تھا جو قوم لوط میں ہوا تھا. آپ سورہ لوط, حضرت لوط کی آپ قرآن میں سورہ پڑھیں, آپ پریشان ہو جائیں گے کہ شیطان ایک ایسا سسٹم کریٹ کر دیتا ہے جس سسٹم میں اچھا آدمی بھی چلے تو اس کو تنگی ہو. انگلینڈ کا واقعہ ہے, کہتے ہیں مولانا میرے بچے کی ایڈمیشن ہوئی اسکول میں. دیکھیے نا معاشرہ کتنا آپ کے بچوں پہ اثر رکھتا ہے. کہتے وہاں پہ جتنے بھی بچے تھے تو ظاہر ہے وہ ایسے نہیں تھے کہ حلالی بچے, سارے بچوں کی مائیں اسکول میں آتی تھیں. ہم واحد تھے کہ جن کے والد اسکول میں جاتے تھے, اور بولا جاتا تھا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے تعلق سے بچے بنے. تو یہ بچہ کہتا تھا بابا میرا ایسا سلسلہ کیوں نہیں ہے, میں واحد بچہ ہوں جس کا صحیح سلسلہ ہے. تو اس بچے کو سمجھانے میں دن لگ جاتے تھے کہ بیٹا اسلام میں یہ چیز ہے اور یہ معاشرہ ایسا نہیں ہے. تو جب آپ اس سسٹم میں پلتے ہو, کیوں فرمایا کہ جو بچے اس سسٹم میں بڑے ہوتے ہیں تو ان کا سسٹم, ایون ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے کہ آپ کے بچوں کا پورا برین واش کر لیتے ہیں, بڑی آسانی سے برین واش ہو جاتا ہے. اب ان بچوں کی اصلاح کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو والدین کو سوچنا چاہیے ہم بچوں کو کن اسکولز میں بھیج رہے ہیں. صرف وہ اسکول نہیں, اس بچے کو جو ٹیچر پڑھا رہی اور ٹیچر پڑھا رہا ہے اس کی ذہنیت کیا ہے, کیونکہ بچہ 7 گھنٹے 8 گھنٹے ان کے حوالے ہوتا ہے. اگر وہ ٹیچر مثلا ذہنی اعتبار سے اسلامی نہیں ہے, اگر وہ ذہنی اعتبار سے سیکولر ہے یا لبرل ہے, تو آپ کا بچہ بھی ویسا بن جائے گا. کیونکہ ٹیچر کا رسول فرماتے ہیں چند استاد آپ کے اولادوں کو ملتے ہیں, ایک استاد ماں باپ ہے, ایک استاد وہ ہے جو اسے پڑھاتا ہے. یزید کا بیٹا ہے لیکن استاد اگر اچھا مل جائے, ہارون کا بیٹا ہے لیکن استاد اگر اچھا مل جائے تو انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے. تو فرمایا جس معاشرے میں رہتے ہو یہ فتنوں کا زمانہ ہے, اور تب تک مومن بچ نہیں سکتا جس کے اندر یہ صفات نہیں ہوں گی. مولا کون سی صفات ہے؟ فرمایا پہلی صفت اہل بیت کے چاہنے والے کی, اب تمام تر طہارتوں کے بعد صفات میں آ رہا ہوں, پہلی صفت یہ ہے کہ مومن صفت علم کا حامل ہوتا ہے. اگر اس کے اندر علم کی صفت نہیں ہے یہ کبھی بھی راہ ولایت میں چل نہیں سکتا. کیا مطلب؟ فرمایا کم از کم ہر مومن کے لیے, اب اگر مولانا ہے اور طالب علم ہے تو اس کی بحث الگ ہے, لیکن عام مومن کے لیے استاد اخلاق فرماتے ہیں کم از کم ڈیلی بیسس پہ 20 پیجز انسان کو پڑھنے چاہیے. اپنے اوپر واجب کر لے کہ مجھے 20 صفحے یا 40 صفحے علم اہل بیت کے کیا کرنے ہیں, حاصل کرنے ہیں. وہ تفسیر قرآن کے پڑھے, وہ درس اخلاق کے پڑھے, وہ تاریخ اسلام کے پڑھے, کم از کم 20 صفحے پڑھے, تاکہ ڈیلی بیسس پہ تمہارا علم کیا ہوتا رہے, بڑھتا رہے. کیونکہ یہ علم ہے جو تمہیں جہالتوں سے بچاتا ہے, یہ علم ہے جو تجھے خطرات سے بچاتا ہے. مولا سے پوچھا مولا انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ مولا نے یہ نہیں کہا شیطان ہے, یہ بھی نہیں کہا کوئی یزید و شمر ہے. فرمایا تیرا سب سے بڑا دشمن تیری اپنی جہالت ہے. جب تک تو جہالت کو ختم نہیں کرے گا تب تک کوئی دشمن سے بچ نہیں سکتا. یہ جہالت ہے جو تمہاری ایون موت کا سبب بنتی ہے. اگر تمہارے وجود میں علم آ گیا تو ایک تو اپنے بچوں کو عادت دلائیے کم از کم ڈیلی بیسس پہ 20 صفحے یہ کیا حاصل کریں, علم حاصل کریں. دوسری صفت ایک مومن کی صفت حلم ہے. مومن حلیم ہوتا ہے. یہ مجلسوں والا حلیم نہیں ہے, وہ تو آپ ماشاءاللہ بہت کھاتے ہیں. صفت حلم اس کے اندر ہوتی ہے. مجلسوں سے حلیم صرف یہ صفت حلم تمہارے اندر ہونی چاہیے. حلم کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا یہ اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کرتا ہے, جو اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ کرے. ایک تو ہے اعضاء پہ کنٹرول کرنا, ایک ہے جذبات پہ کنٹرول کرنا.
آپ نے ہاتھ کو گناہ سے بچا لیا، آنکھ کو گناہ سے بچا لیا، کانوں کو گناہ سے بچا لیا، لیکن یہ باپ گھر میں اتنا غصے والا ہے کہ ایک انٹیریئر سندھ میں بچہ کہہ رہا تھا مولانا والد گھر میں آتے سے لگتا ہے شبر آ گیا، کوئی علی والا ہے لیکن اتنا غصے والا کہ بچہ بات ہی نہیں کر پاتا، بیوی بات ہی نہیں کر پاتی. یہ کیسا اخلاق ہے؟ صفت حلم اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کرتا ہے، اپنے جذبات پہ کنٹرول کرتا ہے، اپنے غصے پہ کنٹرول کرتا ہے. ہاں یہ دیکھ کہ تیرے جذبات تیرے اوپر کا حاوی ہیں یا تو جذبات کے اوپر حاوی ہے. ہاں فوراً تیرا ہاتھ اٹھ جاتا ہے بچے پر یا بیوی پر. ہاں اس خاتون کو سوچنا چاہیے میں غصے میں آتی ہوں شوہر کے ساتھ کیا بولتی ہوں. ہاں کیونکہ تمہارے جذبات پہ اگر کنٹرول ہی تو علی والا نہیں ہو سکتا. بھائی تمام تر طاقت کے ہوتے ہوئے دشمن کے سینے پر سوار ہیں اور اتنی بے حرمتی کے مولا کے چہرے پہ لعاب دہن پھینک لیا، اور علی 40 قدم چل کے بتاتے ہیں کہ علی وہ ہے جو اپنے جذبات پہ کنٹرول کرتا ہے. اہل بیت وہ ہیں جو اپنے جذبات پہ کنٹرول کرتے ہیں. 2 ٹکے کا کافر وہ مولا کو غصہ دلائے. یہ شان علی تو نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا بندہ آپ کو غصہ دلائے. روڈ پہ چل رہے ہیں بندے نے گالی دے دی آپ غصے میں آ گئی. جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ہاں اموات کیوں ہوتی ہیں؟ ذرے سے غصے پہ انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے. چھوٹے سے غصے پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. بھائی بھائی پہ دست وغیرہ ہو جاتے ہیں. ایک تو حب آزاد، دوسرا ایک تو یعنی ذات کی محبت بھی ہے پلس میں کنٹرول بھی نہیں ہے. ہاں ایک زمین کے ٹکڑے پہ لڑ پڑتے ہیں. عجیب عجیب واقعات کے بھتیجے نے چچا کو مار دیا، پھوپھیوں کو مار دیا، بیٹے نے باپ کو مار دیا. حب ذات بھی ہے پلس میں کنٹرول بھی نہیں ہے. یعنی دونوں بری صفات ہیں. ایک تو ذات کی محبت نہیں نکل رہی، دوسرا میرے اندر اپنے ایموشنز پر کنٹرول بھی نہیں ہے، غصے پر کنٹرول. یہ فوراً میں جذبات میں آ جاتا ہوں، اس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو فرمایا مومن کیا ہوتا ہے؟ حلیم ہوتا ہے. میں نے کئی سال پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایک آیت اللہ امام خمینی صاحب کے کلاس فیلو، ہاں بیوی ان کے ساتھ بڑی احترامی کرتی تھی. بھائی غصے میں آتا تھا کہ بھائی میری بیوی ایسی ہو تو میں طلاق دے دوں. آپ کو غیرت نہیں آتی، آپ کو غصہ نہیں آتا. ہم گھر میں آتے ہیں آپ کی بے عزتی کرتی ہے. تو یہ کہتے تھے بھائی دیکھو رسول کا فرمان ہے جو صبر کرتا ہے یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے. میں صبر کر رہا ہوں، اسے سمجھا رہا ہوں، اللہ اسے ہدایت دے گا. ایک دن خمینی صاحب اس کے گھر میں تشریف لے گئے. چھوٹا سا گھر تھا، کچن میں پردہ لگا ہوا تھا. بیوی کو کہا کہ چائے بناؤ، علماء آئے ہیں. اب بیوی کو بھی ایموشنز پہ کنٹرول نہیں تھا. کہا تم نے نوکرانی رکھی ہوئی ہے، جب دیکھو چائے بناؤ، دوست آئے ہیں، اتنا ہے تو نوکرانی لا کے رکھ دو. میں چائے نہیں بناتی، آؤ خود بناؤ. اب تو اس کا بھائی غصے میں لال پیلا ہوگا. اس نے تو مہمانوں کے سامنے بھی بھائی کی عزت نہیں کی. بیچارہ خود اٹھا چائے لے گئے. بالکل کوئی غصہ نہیں آیا اس کو. چائے اٹھائی اور آ کر امام خمینی کے سامنے رکھی. جب سارے چلے گئے تو بھائی نے کہا بھائی آج تو حد ہو گئی، اب تو اسے طلاق دے ہی دو. کہا پہلے یہ بتاؤ تجھے غصہ کیوں نہیں آتا؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اتنی تیری بے عزتی ہو رہی ہے اور تجھے غصہ نہیں آ رہا. کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ تیرا عقیدہ اور ہے، میرا اور ہے. تیرا عقیدہ یہ ہے اگر کوئی برا بلا کہے تو میری عزت چلی گئی. میرا عقیدہ یہ نہیں ہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں اگر کوئی تیرے ساتھ ایون اگر اپنا ہو ایسا کرے اور اگر تو اس پہ صبر کرے یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے. تو ہمارے استاد کہہ رہے تھے مومنوں میں ایک سادہ سا مومن تھا، اٹھ کے آیا کہ مولانا میری بیوی تو بہت اچھی ہے، تو میرا آدھا ایمان کیا ہوگا؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں کہتی. تو اس نے کہا کہ مولا کا فرمان ہے اگر بیوی اچھی ہو تو پھر شکر بھی کیا کرو، یہ بھی ایمان کا آدھا حصہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عجل فرجہم. تو صفت حلم اگر کسی کے اندر نہیں ہے، فوراً غصے میں آ جائے، اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ کر پائے، اس کا مطلب یہ بھی اہل بیت کے راستے پہ چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تمام تر مراتب اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں، انسان کی زندگی یہاں سے وہاں ہو جاتی ہے. تیسری صفت صفت رشد. علی والے کے اندر صفت رشد ہوتی ہے. رشد کا مطلب کیا ہے؟ علی والا عقل مند ہوتا ہے. جناب مختار ثقفی کا لقب تھا کیس، فرقہ بنا ان کا کیسانیہ. کیس کہتے ہیں ہوشیار کو. مومن تیز ہوتا ہے، کین ہوتا ہے. ہاں ذرا ذرا سی بات میں ہر کسی کے دھوکے میں نہیں آتا.
فوراً شیطان کے جال میں نہیں پھنستا، اسے پتہ ہوتا ہے، یہ ہوشیار ہوتا ہے. اور ہوشیار کیسے بنے گا؟ پھر اس کا لنک ہے علم کے ساتھ. جب تک علم نہیں آئے گا یہ ہوشیار کیسے بنے گا؟ جب تک یہ شیطان شناس نہیں بنے گا، دشمن شناس نہیں بنے گا. بعض مومنین آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا اس کو غصہ دلا کے دکھائیں. اب ان کو پتا ہوتا ہے اس کی کمزوری کیا ہے، اس کی نبض کیا ہے، اور وہ بھی فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ غصے میں آ جاتا ہے. ہم نے 40 میں کئی ایسے واقعات دیکھے. اب یہ بھی حالت، لوگ 40 پہ زیارت کرنے جاتے ہیں لیکن پورے راستے مذاقیں کرتے جاتے ہیں. کیونکہ انسان اگر ہوشیار ہو وہ کبھی بھی نقصان کا سودا نہیں کرتا. واسو فرماتے اگر عقل مند ہو نا تو یہ فائدے کا سودا کرتا ہے. کہ مولا وہ کیسے؟ فرمایا دنیا جو ہے محدود ہے، آخرت کو اللہ نے بقا دی ہے. تو شمر نے جو سودا کیا وہ نقصان کا تھا، ابن سعد نے جو سودا کیا وہ نقصان کا تھا، حر نے جو سودا کیا وہ فائدے کا سودا تھا. 70 سال کہاں اور ابدی زندگی کہاں. اب تو 70 سال کے لیے انسان کی مثال استاد اخلاق فرماتے تھے ایسے ہے. ذرا سمجھیے، جب تک آخرت کا تصور مضبوط نہیں ہوا، رشد یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کے تصور کو مضبوط کرے. اس کے لیے ضروری ہے کم از کم ایک ہفتے میں ایک بار قبرستان جائے. مستحب مؤکد ہے کہ تشییع جنازہ ہو مردے کا. لیکن کلچر ویسٹرنائز ہو گیا. جو بندہ مر گیا ہم نے اس کو گاڑی میں بٹھا دیا، اب گاڑی جا کے سیدھا کہاں اتارتی ہے؟ قبرستان میں. ہم تشییع بھی نہیں کرتے. یہاں ڈبے میں ڈالا، ڈبے سے گاڑی میں ڈالا، گاڑی سے قبرستان میں اترا اور سیدھا بیچارہ نیچے چلا گیا. اسلام میں تشییع کرو. جتنے قدم تم ایک تشییع جنازے میں اٹھاتے ہو، ہر قدم پہ خدا تمہارے سینکڑوں گناہوں کو معاف کرتا ہے. مردے کو ثواب ہوتا ہے، تمہیں ثواب ہوتا ہے. کیونکہ جب جنازہ چلتا ہے لوگ دیکھتے ہیں، اس سے عبرت لیتے ہیں. کہ میں نے کہا آج قبرستانوں کو بھی پارک بنا دیا، محل تفریح بنا دیا، کہ جو مقام عبرت تھا لوگ آج وہاں سے بھی عبرت نہیں لے پا رہے. تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ قبرستان جائے. کیونکہ یہ تصور اگر مضبوط ہوگا نا تو آپ ابدی زندگی کا سوچو گے. لیکن صبح سے شام تک اگر دنیا میں انوالو رہو گے کبھی بھی آخرت کا تصور مضبوط نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب ایک تمثیل دے کے اور میں مصائب کے اندر داخل ہو جاؤں کہ مثلا ایک ہوتا ہے سبجیکٹ، ہوتا ہے آبجیکٹ، یا یہ کہوں ہدف، اور ہدف کو حاصل کرنے کے وسائل، ابزار، ٹولز. آپ نے نیت کی، آپ کا ہدف یہ تھا کہ مثلا میں کربلا جاؤں امام حسین کی زیارت کو. سفر کے لیے چلے، ٹکٹ بک کی آپ نے، ریٹن ٹکٹ، کربلا پہنچے. پہنچنے کے بعد آپ ہوٹل میں گئے. جیسے ہوٹل میں رہائش پذیر ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ہوٹل کے پردے پرانے ہیں. آپ نے کہا یار ان کو نیا کرتا ہوں. نئے کر لیے. کہ دیواریں پرانی ہیں. آپ نے کہا اس کو رنگ کرتا ہوں. رنگ کرنے لگے. آپ نے کہا بیڈ شیٹ بھی پرانی ہے، اس کو بھی نیا کرتا ہوں. مشغول ہو گئے ہوٹل کے کاموں میں. پھر تھوڑی بہت فرصت ملی تو آپ چلے گئے امام حسین کی زیارت کے لیے. اور جب زیارت کر رہے تھے پھر بھی ذہن میں ہوٹل کا خیال تھا کہ ہوٹل کا کیا ہوگا، کمرے کا کیا ہوگا، بیڈ کا کیا ہوگا، یہ کام ہے وہ کام ہے، بازار میں جانا، یہ چیز خریدنی ہے وہ چیز خریدنی ہے. پھر آپ فوراً یعنی زیارت بھی کی تو تمام تر خیال کہاں پر تھا؟ ہوٹل میں تھا. پھر ہوٹل میں آئے، پھر ہوٹل میں لگ گئے، پھر کبھی کبھی زیارت میں گئے، پھر ہوٹل کا خیال. یہاں تک کہ آپ کو فون آ گیا بھائی آپ کی ٹکٹ جو ریٹرن تھی اب واپس جانا ہے. اب آپ نے کہا کہ بھائی میں تو آیا تھا زیارت کے لیے، میں نے تو ساری انرجی کہاں پہ لگا لی؟ ہوٹل میں رہنے آیا تھا، استراحت کرنے آیا تھا، آرام کرنے آیا تھا، اس کے بعد مجھے زیارت کرنی تھی. اب آپ نے کہا بھائی ایک دن کی مہلت تو میں زیارت تو کر لوں. اس بندے نے کہا نہیں، ٹکٹ بک ہے، آپ کو جانا ہی جانا ہے. معصوم فرماتے ہیں انسان دنیا میں آیا تھا آخرت بنانے کے لیے. دنیا میں آیا تھا کیونکہ سفر تھوڑا لمبا ہے نا دنیا کا. دنیا میں آیا تھا آخرت بنانے کے لیے، لیکن سب کچھ بنانے لگا دنیا کو. دنیا برائے دنیا نہیں ہے، دنیا برائے آخرت ہے. دنیا ایک رہگزر ہے آخرت کو بنانے کے لیے. یہ اللہ نے ابزار دیے، ٹولز دیے تاکہ تو آخرت کو بنائے. یہاں مال بھی دیتا ہے تو آخرت کے لیے، یہاں اولاد بھی دیتا ہے تو آخرت. لیکن یہ اتنا بزی ہو جاتا ہے اپنی دنیا کو بنانے میں کہ بھول جاتا ہے میں آیا کیوں تھا،
کس مقصد کے لیے آیا تھا. کبھی کبھی مصلی پہ جاتا بھی ہے تو اسی دنیا کا سوچتا رہتا ہے. ہاں، اور اچانک جب بلاوا آتا ہے ملک الموت کا کہ اب جانے کا وقت ہے، اس وقت امام فرماتے ہیں بیدار ہو جاتا ہے اور پتہ لگتا ہے ارے وقت ختم ہو چکا، اور کہتا ہے مجھے ایک دن دے تاکہ جس مقصد کے لیے آیا تھا اس مقصد کو پورا کروں. آواز آئے گی نہیں، مجھے دیکھنے کے بعد واپسی کا راستہ نہیں ہے، الا یہ کہ خداوند متعال کیا دے، اختیار دے. تو انسان غافل نہ ہونا. ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے، ہر انسان کی روح پرواز کر کے جانی ہے. جب سیدہ زینب بہت پریشان تھیں، سب چلے گئے، آخر میں جب مولا حسین خدا حافظ کرنے آئے اور کہا کہ بہن زینب مجھے پرانی قمیص دو. فرماتے ہیں کہ ساری بیویاں رو رہی تھیں، بچے رو رہے تھے، کیونکہ اب بچوں کے پاس کوئی اور بچا نہیں تھا. سارے بچے آتے تھے، امام حسین سے لپٹ گئے. فرماتے ہیں امام نے ہر بیوی کو تسلی دی، چپ کروایا، ہر بیوی خاموش ہو گئی. لیکن روایت کے جملے سیدہ زینب خاموش نہیں ہو رہی تھی، اتنا رو رہی تھی، اتنا. امام حسین سمجھاتے رہے لیکن بی بی زینب پھر بھی رو رہی تھی. یہاں پر جملے ہیں کہ امام حسین نے فَأَشَارَ إِلَىٰ قَلْبِ زینب، یہ اعجاز امامت تھا، اگر نہ کرتے شاید بی بی زینب کی روح پرواز کر جاتی. فرماتے ہیں اس وقت بی بی زینب کے دل کی طرف امام نے اشارہ کیا اور بہن کی دل پہ ہاتھ رکھا. بی بی زینب کو سکون آیا. اس کے بعد امام نے کچھ جملے کہے. فرمایا بہن زینب سب کو ایک دن جانا ہے. میرا بابا علی بھی گیا، میرا بھائی حسن بھی گیا، میرا نانا بھی گیا، میری اماں بھی گئی، اور زینب حسین کو بھی جانا ہے. کوئی اس دنیا میں باقی نہیں رہتا، ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے. تو امام کا آخری درس یہ تھا، اے انسان تجھے بھی ایک دن جانا ہے. آج جتنی امام بارگاہ میں بیٹھے ہو، ایک دن آئے گا کوئی بھی نہیں ہوگا، تو اپنی دنیا کو بناؤ لیکن آخرت کے لیے. اصل منزل حقیقی تمہاری آخرت ہے. جب یہ جملے کہے تو بی بی زینب کو سکون آ گیا اور خود بھائی کو کہا بھائی جانا ہے تو چلے جاؤ. فرمایا چند قدم امام حسین آگے بڑھے تھے کہ پیچھے سے آواز دی مہلن مہلا یبن زہرا. ماں کا نام سنا، امام حسین رک گئے، گھوڑے سے اتر کے آئے. بہن زینب کیوں روکا ہے، کیوں اماں کا نام دیا؟ کہ ماں کی وصیت یاد آ گئی. کون سی وصیت؟ فرمایا جب حسین تجھ سے پرانی قمیص مانگنے آئے تو میری طرف سے حسین کے گلے پہ ایک بوسہ دے. بہن نے بھائی کے گلے کو بوسہ دیا. فرماتا اب دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوئے، کہا کہ ذوالجناح جلدی لے کر چل، کہیں دوبارہ بہن دوبارہ نہ بلا دے. ذوالجناح نے چلنے سے انکار کیا. کہا کیوں نہیں چل رہا؟ کہ مولا کیسے چلوں، 4 سالہ بچی ہے، قدموں کو پکڑا ہوا ہے. مصائب یہ آپ نے سنے ہوئے، میں وہ روایتیں سنا رہا ہوں جو شاید آپ نے کم سنی ہیں. پر میں گھوڑے سے اترے اور جب بیٹی کو گود میں لیا نا، پہلا سوال بچی نے یہ کیا کہ بابا میں نے ہر شہید کو دیکھا خدا حافظی کرتے ہوئے، اکبر بھی گیا، قاسم بھی گیا، حضرت عباس بھی گئے، لیکن بابا میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی شہید کے گلے پہ کسی نے چوما ہو. بابا پھپھی نے آپ کے گلے پہ بوسہ کیوں دیا؟ باپ کیا بتائے بیٹی کو کہ بوسہ کیوں دیا؟ لیکن تھوڑی دیر نہیں گزری تھی، اسی بیٹی نے کٹی ہوئی رگوں کو دیکھا، دلوں کو کربلا لے کر چلے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی
وعلى أصحابه سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی بن وعلی اولاد وعلی اصحاب میرا سلام ہو کٹی ہوئی رگوں پہ بدن دو چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، ایک بدن سر سے پہچانا جاتا ہے، دوسرا اگر کسی کا جنازہ زخمی ہو اسے وہ رسا لباس سے پہچانا کرتے۔ فرمایا بی بی زینب جب مقتل میں پہنچی سر تو موجود نہیں تھا، بھائی کو کیسے پہچانا؟ میرے امام فرماتے ہیں سیدہ زینب ایک چیز کو ڈھونڈ رہی تھی، بہت ڈھونڈا پر نہ ملی، دوسرا بدن لباس سے پہچانا جاتا ہے۔ فرمایا حسین کے بدن پہ لباس بھی نہیں تھا، بڑا بھائی کو ڈھونڈا پر کہیں نظر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی اخیا الیہ، او میری دکھیاری زینب میرے قریب اے خدا تجھے بی بی زینب کی مظلومیت کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے۔ ساقی کوثر کی بیٹی فرمایا مومن جب بھی پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو، ایک ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تماچے مارے گئے۔ اللہ کسی پیاسے کو پانی نہ دکھائے، پانی دکھائے تو پینا نصیب کرائے۔ ننھی سی سکینہ بی بی زینب کی گودی میں آئے، بازار کا ماحول ہے، اگر سیدانیوں کا قافلہ ہمارے محلے میں آتا ہم پھولوں کی برسات کرتے، لیکن ظالموں نے پھول نہیں برسائے، اتنے پتھر مارے کہ سیدہ زینب زخمی ننھی سی بچی پھوپھی کی گودی میں آئے، آہستہ سے کہا پھوپھی اماں بڑی پیاس لگی ہے۔ ساقی کوثر کی پوتی ہے، ساقی کوثر کی بیٹی سے پانی مانگ رہی ہے۔ بی بی زینب نے کہا سکینہ یہاں پانی دینے والا کوئی نہیں، اگر تیرا چچا پاس ہوتا تیرے لیے پانی لاتا، یہاں پتھر مارنے والے بہت ہیں۔ چھت پہ ایک مومنہ بیٹھی تھی، آواز کو سن لیا، دوڑتی ہوئی گئی گلاس میں پانی بھرا، آکر بی بی زینب کو دیا، کہتی ہے قیدی بی بی تیری بچی پیاسی نہ رہے گی، میں تیری بچی کو پانی پلاؤں گی۔ بی
بی زینب نے خوشی خوشی پانی لیا سکینہ کو دیا. ابھی جناب سکینہ پینا ہی چاہتی تھی. یہ مومنہ کہتی ہے قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کر لے، کیونکہ میرے مولا کا فرمان ہے اللہ کبھی قیدیوں کی دعا رد نہیں کرتا. بی بی زینب نے کہا سکینہ پہلے دعا کرو بعد میں پانی پینا. ہم کسی کا احسان نہیں اٹھاتے. اب سکینہ نے پانی رکھا اپنا چہرہ بلند کیا اپنے ننھے سے ہاتھوں کو اٹھایا. کم مومنہ بتا کون سی دعا کروں؟ روایت کے جملے آئے جیسے نگاہ سکینہ کے چہرے پہ پڑے زخمی کانوں پہ پڑ گئے اپنی ساری دعائیں بھول گئی. کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ میری بچی کو تیری طرح یتیم نہ کرے. اللہ میری بچی کو تیری طرح قیدی نہ بنائے. سکینہ نے ننھے سے ہاتھوں کو اٹھایا رو کر کہا میرے اللہ تجھے میری یتیمی کا واسطہ او کسی بچی کو میری طرح یتیم نہ بنانا. ہاں مومنہ بتا اور کون سی دعا کروانی ہے؟ کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ مجھے مدینہ بھیجے. غربت میں اللہ کسی کو وطن کا نام یاد نہ دلائے. جیسے زینب نے مدینہ سنا یقیناً زینب کو صغرا یاد آئے ہوں گے نانا کا روزہ یاد آئے. کم مومنہ مدینہ جا کر کیا کرو گی؟ تیرا مدینہ سے کیا کام؟ کہتی ہے قیدی بی بی مدینہ میں میرے رسول کی قبر ہے مدینہ میں میرا مولا حسین ہے مدینہ میں میرا آقا عباس ہے. بڑے دن گزر گئے میرے مولا کی زیارت نہیں کی. دعا کرو اللہ مدینہ بھیجے. اور کون ہے مدینہ میں؟ کہتی ہے قیدی بی بی مدینہ میں میری آقا زادی ہے جس نے مجھے قرآن پڑھایا جس نے مجھے حجاب سکھایا. دعا کرو اللہ مدینہ بھیجے. زینب کو بڑا پیار آیا. کم مومنہ یہ بتا تو نے حسین کا نام لیا تو نے عباس کا نام لیا لیکن بتا تیری آقا زادی کا نام کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا. کہتی ہے قیدی بی بی میری مجبوری سمجھو یہاں بالار کا ماحول میں اپنی بیوی کا نام کیسے لوں؟ میں اپنی بیوی کا نام کیسے لوں؟ بی بی زینب نے کہا مومنہ اگر میں دعا کروں تجھے مدینے والے بازار میں نظر آ جائے. اتنا کہنا تھا. مومنہ جلال میں آتی ہے. کہتی ہے قیدی بی بی زبان سنبھال کے بات کرو. میری بی بی تجھ جیسی قیدی رہے کہ بازاروں میں آئے. اور میری بی بی نام ہے علی کی بیٹی کا عباس کی
بہل کا بس اتنا سننا تھا زینب کو جلا لایا اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا کہ ام حبیبہ وہ دن گزر گئے میرا عباس مارا گیا میرا حسین مارا گیا اور مجھے پہچانو انا زینب میری زینب میری زینب الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین پروردگارا تجھے علی کی بیٹی کا واسطہ تجھے عباس کی غیرت کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما ان گنہگار آنکھوں کو مولا کی زیارت نصیب فرما قبر اور برزخ کے سفر کو آسان فرما قیامت اور قبر میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما فرامین اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما محرمات سے بچنے کی توفیق نصیب فرما جتنے ہمارے مرحومین ہیں ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم